أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بمصطفى برسان خیشرا کتنی ہماوست گر ببو نہ رسیدی تمام لابیست اور جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے چڑھ کے چلنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے جہے چند کئی سہ چڑھ گئے سانو سجنا آج میرا جتھے چند اساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا چند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھاں سویرا جس دے کارن اسی جنم گوایا پا وہ یار ملے ایک پھیرا صاحبان عزت و شان صاحبان علم و دانش حضرات علماء کرام سادات کرام معززین علاقہ اہل اسلام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا مشہور ہوں، بڑے عرصے کے بعد ملک محمد یوسف صاحب اور نوید الرحمان صاحب کی وساطت سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ آپ سب کی بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کرے۔ اور خاص کر میں شاہ صاحب کا اس لیے بھی مشغول ہوں کہ جو تاریخ ہمارے ملک صاحب نے شاہ صاحب نے طے کی تھی وہ چونکہ میرے بس میں نہیں تھا اس وقت آنا، یہ بڑی شفقت کی آپ نے کہ آج کی تاریخ میرے کہنے پر آپ نے رکھ دی۔ آج چونکہ میلاد شریف کا اور حضور غوث پاک کی عظمت کا جو پروگرام ہے اور نعت خوانی کی صورت میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، میرے ہم سفر پاکستان کے مشائخ کے نیٹ ورک کے ایک عظیم ساتھی چودھری نصر اقبال صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میری یہ سعادت مندی ہے کہ پاکستان کے 5000 آستانہ نشین ہیں۔ پاکستان مشائخ کونسل کے سربراہ کے طور پہ مجھے خدمات دی ہیں کہ آپ سیاست دانوں کا انتظار نہ کیا جائے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار لانے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ آپ ٹی وی شوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ناچ گانے سے آگے کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی تقدیر سے کھیلنے کے لیے اس سے بڑی اور بری صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
کہ شریعت کا برملا مذاق اڑایا جائے، ناموس رسالت کے عنوان کو داغدار کیا جائے، راجپال کے قتل پر غازی علم الدین شہید کو جیل جانا پڑا، وہ کافروں کا دور حکومت تھا اور غازی علم الدین شہید کو شہادت کا مرتبہ ملا، لیکن آج پاکستان میں حکومت کرنے والے کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کوئی جواز نہیں ہے کہ غازی ممتاز غالبی جیل میں رہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن میں ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے مشاورت کری اور ناموس رسالت پر ہم نے اپنی جانوں کی بازی لگانے کا عزم کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کی حقیقی شکل دکھائی جائے۔ یہ بات سب حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کا کام نہ پہلے رکا ہے نہ اب رکے گا۔ یہ گاڑی چل رہی ہے، کوئی کسی اسٹیشن پر اس گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی اسٹیشن پر اس گاڑی سے اتر رہا ہے، اور اس گاڑی کی منزل مدینہ ہے۔ آج چونکہ آپ کے جذبوں میں ایک رنگ بھی ہے اور آپ اس موڈ میں بھی ہیں کہ کچھ باتیں آپ سے کی جائیں، اور یہ ظاہر ہے روز ملاقاتیں نہیں ہوتی، اس لیے سب سے پہلے حصے میں عنوان میلاد پر ہی گفتگو کروں گا، اور دوسرے حصے میں بارگاہ غوثیت میں اپنی عقیدت ہم پیش کریں گے، اور آخری حصے میں کچھ فیصلے کریں گے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری منظور ہو۔ جس آنے کو پروردگار نے اہل ایمان کے لیے اپنا احسان قرار دیا ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جسے ہم میلاد کہتے ہیں اس کا تعلق چونکہ ولادت سے ہے، اور ولادت سے ہی میلاد کا عنوان بظاہر بنا ہے، اور اس ولادت سے ہی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اور بہت سارے عنوان ہم تک پہنچے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میلاد کا ذکر ازل سے ہو رہا ہے۔ آپ چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے تو ظاہر ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے، ہلنا جلنا یہ انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ جو بالکل راستے میں بیٹھے ہیں، کیونکہ لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے، اگر آپ یہاں سامنے آ جائیں، یہ جو سامنے والا حصہ یہ خالی پڑا ہے، یہاں تشریف لے آئیں، یہ راستہ چھوڑ دیں۔ سنا تو سب نے ہے، لیکن اثر صرف 4 پر ہوا ہے۔ بڑی مہربانی نصیب ہے، ہاں یہ حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور مصیبت یہ ہے بہت سارے احباب کو ویسے ان میں بیٹھنے کی عادت بھی ہے، لیکن یہ جو محافل ہوتی ہیں بڑی ادب والی محفل ہوتی ہے۔
یہاں ملتا بھی بہت کچھ ہے اور انسان کو بھی بہت کچھ جاتا ہے. تو چونکہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں یہ رواج ہے، بہت سارے القابات، بہت ساری تعریفیں ہم محبت میں اور مربت میں ایک دوسرے کی کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف کملی والے کو شاید نشان ہے. بہت سارے ٹائٹل جو امت میں کسی کا حق نہیں ہے، بہت ساری شانیں جو امت میں کسی کا حق نہیں ہے، بہت ساری عزتیں جو امت میں کسی کا حق نہیں ہے، وہ صرف مدینے والے کا حق ہے. بولتے جائیں اور محبت سے بولیے تاکہ آپ کا دھیان دائیں بائیں نہ جائے. اب ظاہر ہے اس سے پہلے چونکہ نعت ہوئی ہے اور نعت خوانی میں کلام بھی چنا ہوا، آواز بھی خوبصورت، اور جب بندہ سب کچھ دے بیٹھے اور دینے کے لیے بھی کچھ نہ رہے تو ظاہر ہے تقریر تو اسی وقت شروع ہوتی ہے نا جب ہر طرف سے قوم فارغ ہو جاتی ہے. تو اب اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے میں مسجد کی بات کیا کروں گا کہ مسجد کو کون وسیع کرے گا. اب تو میں یہ کی بات کر سکتا ہوں کہ ادب سے حاصل کر لیں مجھے، اور ادب یہ ہے کہ اس محفل میں جب میں آپ کے سامنے کملی والے کی کوئی شان بیان کروں تو کملی والے کی پسند یہی ہے، مدینے والے کے میلاد کا مقصد یہی ہے کہ ادھر نبی کی شان نظر آئے، ادھر تمہارے لبوں پہ رب کا نام نظر آئے. پوری قوت سے بولیے گا اور محبت سے بولیے گا. آنے والا آ رہا ہے، یہ وہ صلاح ہے جو ازل سے لگی ہے، ابد تک رہے گی. لیکن جب آنے والا آ گیا نا، آنے والا جب آ گیا، اس آنے کا بھی اپنا ایک انداز ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات نے کچھ ہستیوں کو چنا اور انہیں نبی اور رسول کہہ کے مخاطب کیا. اللہ کا چناؤ دیکھو، جنہیں چنا انہیں منصب نبوت دیا، منصب رسالت دیا، شانیں دی، عزتیں دی، مرتبے دیے، موجے دیے. جہاں قدم لگتے تھے وہاں برکتوں کا پہرا لگ جاتا تھا، جہاں آمد ہوتی تھی رحمتوں کے سہرے بن جاتے تھے. ہر نبی کی یہی شان ہے، جو بھی نبی آیا زمین نے اس کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، زمین نے اس کے قدم چومے، زمین نے اپنی عاجزی پیش کی، زمین نے نیاز بندی پیش کی کہ میں کہاں مجھ پر آنے والے اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پسندیدہ. اور زمین کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر آنے والے اللہ کے ان پاک باز بندوں کے جہاں جہاں قدموں کے نشان لگتے گئے، جہاں جہاں سے یہ گزرتے گئے، جہاں جہاں سے ان کی آمد ہوتی گئی، وہاں اللہ کی رحمت کا پہرا لگ گیا. ہر آنے والے نبی کی عزت کی زمین نے خوش آمدید کہا، اور جیسا کسی نبی نے چاہا ویسا ہی نذران محبت پیش کیا. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک نبی کا ذکر کرتا ہوں. بس نبی نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہلایا، نبی کی پاؤں کی ایڑی ہلی، زمین کو پتہ لگ گیا نبی چاہتا ہے. اور یہاں یہ
چونکہ چناؤ ہے اللہ کا، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ ان میں کون اچھا ہے، بلکہ اس کا چناؤ ہوتا ہی ہے کہ وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ نبی کو نبی ہونے کے لیے اچھا نہیں بننا پڑتا، چونکہ اللہ کا چناؤ ہے۔ خامی تو کوئی نہیں رہے گی، کمی تو کوئی نہیں رہے گی، کمزوری تو کوئی نہیں رہے گی۔ تو نبی کو جب اللہ نے کسی بھی نبی کو چنا تو ایسا چنا کہ کوئی اور ایسا نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے نہ عمر کی قید ہے۔ اب دیکھیے، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، تو ہر بچہ بھی تو معصوم ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ نبی کے معصوم ہونے میں کمال کیا ہے؟ بچہ بھی معصوم ہے، کوئی بھی انسانی وجود جب وہ بچے کی شکل میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے۔ اس معصومیت میں اور نبی کی معصومیت میں فرق یہ ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، مجبور بھی ہوتا ہے، لیکن نبی مجبور نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی معصومیت کا لیول یہ نہیں ہے جو بچے کا ہے۔ بچہ معصوم اس لیے کہ اس میں شعور ہی نہیں ہے، اس میں کوتاہی اور غلطی اور گناہ کی صلاحیت ہی اس وقت نہیں ہے، لیکن نبی کی معصومیت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی فطرت میں ہی پاکیزگی اور طہارت رکھ دی ہے۔ تھوڑا مجھے مشکل بن رہی ہے آپ کو پٹری پر چڑھانے کے لیے، لیکن چڑھ جائے، لگتا ہے چڑھ جائے۔ تھوڑا سا ہمت کریں اور تھوڑا سا بولیے گا۔ اور واقعی جب مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے یہ کہا کہ میری مجبوری تھی کہ میں اس تاریخ کو نہیں آ سکتا، تو ظاہر ہے کہ چونکہ پروگرام پہلے کا بنا ہوا تھا اور بڑا ذوق لیا ہم سب نے اس سے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، دو کام ہو نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں دونوں ہو جائے، آ جائے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کی معصومیت میں اختیارات کا ایک سلسلہ موجود ہے، نبی کی معصومیت میں طاقت کا سرچشمہ موجود ہے، نبی کی معصومیت میں اختیارات کا حسن موجود ہے۔ اب دیکھیے، نبی تشریف فرما ہے اور ایک معصوم بچے کی صورت میں سیدہ مریم، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، صفا و مروہ پہ 7 چکر پورے کر کے واپس آتی ہے۔ جناب اسماعیل سوچتے ہیں کہ ماں پانی لینے کے لیے گئی تھی، واپس خالی ہاتھ آ رہی ہے، اور میں تو نبی ہوں، اللہ نے مجھے تو اختیار دے رکھا ہے، میں اگر اپنے پاؤں کی ایڑی ہلا دوں گا تو زمین سینہ چاک کر کے پانی میرے قدموں میں بکھیر۔ اور واقعی ایسا ہوا، نبی نے صرف ایڑی ہلائی، زمین کو اتنا شعور ملا ایڑی کے ہلنے سے کہ جب ماں واپس پہنچی تو پانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام والا نبی نا کے قدموں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا۔ اب نبی کا اختیار تو آپ نے دیکھا، لیکن نبی کی ماں نے کیا کیا؟ پانی کو پھوٹتا دیکھا تو پانی کو کیا فرمایا؟ زم زم۔ اب ظاہر ہے پانی جانتا تھا یہ نبی کی ماں ہے، اور وہی پانی رک گیا۔ زمین نے بڑی عزتیں کی ہیں، اپنے اوپر قدم رکھنے والے
اللہ کے چنے ہوئے ہیں پاک باز بندوں کی بڑی عزت کی ہے. ماں نے جب کہا نا زمزم پانی رک گیا. اب میں نے سوال کر دیا مولا یہ پانی وہ ہے جس نے تیرے نبی کی ایڑی کو مانا, اسے چوما اور پھر تیرے نبی کی ماں کے حکم کو مانا اور ٹھہر گیا. حالانکہ پانی کو بھی پتا ہوتا ہے چلتا رہوں گا تو پاک رہوں گا, رک گیا تو جوہر بن جاؤں گا. لیکن پانی رک چکا ہے, کیا یہ رکا رہے گا؟ آواز آئی نہیں. اس پانی کو اب چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پانی کو چلنے کے لیے اب چلنا نہیں پڑے گا, لوگ اسے اٹھا کر لے جائیں گے. اور اس پانی کی یہ شان ہوگی, لوگوں کو تو نبی کی شان سمجھ نہیں آ رہی, چونکہ اس پانی نے نبی کی قدموں کی برکتیں حاصل کی ہیں, چوما ہے نبی کے پاؤں کو, اس لیے اس پاؤں کی یہ شان ہوگی کہ لوگ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پینے کے لیے بھی کیفیت عبادت بنائیں. اس کے اکرام میں کھڑے بھی ہوں گے اور منہ بھی کعبے کی طرف کیا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب زمین نے نبیوں کا اکرام کیا, نبیوں کی عزت کی, نبیوں کو خوش آمدید کہا, اور آج نبیوں کے سردار کی آمد ہے. زمین سوچ رہی ہے 1 لاکھ کئی ہزار نبی آگے چلے گئے. کوئی نہیں, ایک آواز سارے بولے 1 لاکھ اور کئی ہزار تو چلے گئے. اب نبیوں کا سردار آ رہا ہے اور اللہ کا دلدار آ رہا ہے. آج فریاد کرتی ہوں, واسطہ پیش کرتی ہوں اللہ کے حضور, مولا اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, یہ آخری نبی ہے. یہ نبوت کی تکمیل کا وہ مرحلہ ہے جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو مولا اسی نبی کا صدقہ اور اس کے قدموں کا صدقہ آج میری جھولی بھی بھر دے, آج مجھے بھی کچھ عطا کر دے. اب دیکھیے غور سے سنیے, نبی کی آمد ہے, مدینے والے آقا کی آمد ہے. سیدہ آمنہ پاک کے بطن اطہر کو 9 مہینے تک اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے والا نبی, اللہ کا پیارا حبیب آج دھرتی پہ قدم رکھنے جا رہا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور, تم کیا جانو, تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, تمہیں تو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے, تم کسی دوسرے کی خبر کیا رکھ سکتے ہو. سارا قرآن اسی لیے پروردگار نے الف لام میم سے لے کر والناس تک مدینے والے کی شانوں کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا. آنے والا آ رہا ہے, جس میڈیم سے آ رہا ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ ایک نور تھا جو مجھ سے خارج ہوا, شام کے محلات اس روشنی میں میری نگاہوں کے سامنے تھے. اور خود مدینے کے تاجدار نے فرمایا میں آ رہا تھا, زمین جھوم رہی تھی, میرے قدم چوم رہی تھی, مولا مجھے کیا ملے گا؟ آواز ہے. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا, پاک کر دیا, ساری زمین کو مسجد بنا دیا, پاک کر دیا. مدینے والے کی آمد میں قدرت کے سربستہ رازوں کو کھول دیا. اور دیکھیے ایک تقاضا کیا تھا جناب سیدنا
موسیٰ علیہ السلام نے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی. یہ بڑے راز کی بات ہے. اللہ کو تو اختیار ہے، اللہ کی تو شان ہے، وہ تو دیدار کرا سکتا ہے. فرمایا میں تو کرا دوں گا، کر نہیں سکے. اسی لیے طالب کے لیے بہت ضروری ہے، طالب حق کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، مانتا رہے لیکن انتظار کرے جب تک اس کو فیض نہ مل جائے وہ قدم نہ اٹھائے، قدم آگے نہ بڑھائے. حضرت گرامی تو میں یاد کر رہا تھا، دیدار کی تمنا، دیدار کا شوق جناب موسیٰ سے یہ عرض کروا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تو دیدار نہیں کر سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا. لن ترانی، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھنے والے کو دکھانے والے نے دکھا ہی دیا. قرآن بول پڑا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. آپ کو نظر ایسی تھی، دیکھتی نہیں، ٹک ٹکی لگا کے دیکھتی نہیں، نہ بہکی نہ بھٹکی، نہ بہکی نہ بھٹکی. اور مدینے کے تاجدار نے فرمایا من رآنی فقد رائی الحق. اور اب دیکھیے، ایک ہے اللہ کا چناؤ، یہ اللہ کے چناؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم نبی کے میلاد کا حسن سمیٹ رہے ہیں. اور اس میلاد کا، اس ولادت کا سب سے بڑا فیض کس کو ہوا؟ جس نے دیکھا، لیکن کیفیت ایمان میں جس نے دیدار کیا، کیفیات ایمان میں. حضرت سلطان العارفین کا یہ جو شعر ہے کہ ایک دم میرا چشمہ ہو گیا، میں مرشد ویکھ نہ رچاؤں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مرشد سے مراد مدینے والا ہے. اور اسی دیدار کی تمنا میں ہم نے دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ سے ڈسوا رہے ہیں، پاؤں پیچھے نہیں ہٹا رہے. اور ہم نے دیکھا حیدر کرار کی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن آنکھیں مدینے والے کی زیارت سے ہٹ نہیں رہی. ایک لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا، انہیں نبی اور رسول کا نام دیا. پھر کچھ لوگ ہیں جنہیں نبی نے چنا، پھر اللہ نے ان کو چن دیا. اللہ نے جن کو چنا وہ بھی چنے ہوئے، جن کو نبی نے چنا وہ بھی چنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اب جن کو نبی نے چنا اللہ نے ان کو بھی چن لیا. قرآن سے پوچھتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جنہیں اللہ نے چنا وہ نبیین، جنہیں نبی نے چنا وہ صدیقین، جنہیں نبی نے چنا انہیں اللہ نے بھی چن لیا. جنہیں نبی نے چنا وہ شہداء، جنہیں مصطفیٰ نے چنا وہ صالحین، اللہ نے ان کو بھی چن لیا. اور ساتھ ہی فرما دیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے اچھے دوست تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتے، میرے چناؤ پر بھی راضی
کہ جو نبی کے چناؤ میں اس طرح آئے کہ انہیں کیفیات ایمان میں چاہے ایک لمحہ ہی نصیب ہوا ہو دیدار مصطفیٰ کا، اب ان کا منصب کیا ہے؟ وہ خدا کی دوستی کے کس معیار پر کھڑے ہیں؟ قرآن سے پوچھو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بیٹھے تو ہم بھی اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور امید بھی رکھتے ہیں، دل بھی گواہی دیتا ہے کہ جس مدینے والے کا نام دے رہے ہیں اس کا صدقہ ضرور اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن گارنٹی کوئی نہیں، ضمانت کوئی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کیفیات ایمان میں نبی کا چاہے ایک لمحے کا دیدار بھی کیا ہے، ان کو اللہ گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ صرف اللہ ان سے راضی نہیں ہے بلکہ فرمایا اللہ ان کو راضی فرمائے گا۔ اب کملی والے نے فرمایا اگر میرے چناؤ پر تمہیں اعتماد ہے تو سن لو، اصحابی النجوم بأیہم اہتدیتم، جس نے میری صحبت کا نور پایا، جو میری صحبت میں رہنے والا ہے، جو میرے دیدار میں رہنے والا ہے، جو میرے انتظار میں رہنے والا ہے، جو میرے پیار میں رہنے والا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، جو میرے پیار میں رہنے والا ہے، جو میرے دیدار میں رہنے والا ہے، جو میرے عشق میں رہنے والا ہے، جو میری مستی میں رہنے والا ہے، فرمایا وہ میرا صحابی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ غور فرمائیں تو ہم 1400 سال کے بعد بھی انہیں صحابی کہہ رہے ہیں، حالانکہ صحابی تو نبی کی نسبت سے بنے تھے۔ نبی نے فرمایا میرا صحابی، تو لفظ صحابی جب ہم بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری صحبت میں رہنے والا، اس کا جو معنی بنے گا وہ یہ ہے۔ لیکن اللہ کو نبی کا یہ کہنا کہ میری صحبت میں رہنے والا، میرا صحابی، میرا عاشق، میرا دیوانہ، میرا مستانہ، 1400 سال کے بعد بھی جو اس کو صحابی کہہ کے پکارے گا، اس کو صحابی مان کر پکارے گا، اور اس کو صحابی مان کر، نبی کی صحبت میں رہنے والا مان کر، اور نبی کے دیدار میں رہنے والا مان کر اس سے پیار کرے گا، اس کی اقتداء کرے گا، اس کو فالو کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا۔ فرمایا اللہ کے دربار سے اس کے لیے ہدایت کا نور روانہ ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں الحمدللہ نعرہ تکبیر تو آپ بھی لگاتے ہیں، میں تو ہر مہینے 70,000 کروڑ اس نعرہ تکبیر کی قیمت چکا رہا ہوں۔ آپ بھی تو ماننے والے ہیں نا، آپ بھی تو سنتے تھے جب صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق کہا جاتا تھا، ٹی وی چینلز کہتے تھے۔ آپ کو بھی تو چاہیے تھا کوئی نعرہ تو آپ بھی بلند کرتے ہیں، لیکن یہ تو توفیق ہوتی ہے۔ اور آج اس جد و جہد کا یہ نتیجہ نکلا ہے الحمدللہ۔ جو صحابہ کو اور کہتے تھے، اہل بیت کو اور کہتے تھے، صحابہ کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی میں اہل بیت کی شان کو بھی گھٹا دیتے تھے۔ جب ایک دن میں نے یہ سنا، نقل کفر نباشا، جس دن میں نے یہ کلام سنا اس ٹی وی چینل سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے گھر کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں، اور دروازہ اکھڑ کر
سیدہ کائنات کے بدن اطہر پر، شکم اطہر پر گرتا ہے اور آپ کا حمل معذرت ضائع ہو جاتا ہے اور علی بیٹھ کر روتے رہتے ہیں۔ یہ بیان جس دن میں نے سنا، اس کے بعد میرے پاس گنجائش نہیں تھی کہ میں خاموش بیٹھتا۔ میں نے کہا ہم نے تو علی کو شیر خدا مانا ہے، ہم نے تو علی کی طاقت کو اس طرح دیکھا کہ جو درے خیبر 40 آدمی مل کر نہیں کھول پاتے اسے علی اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ ہم نے تو جس علی کو مانا ہے کوئی اور ہے، جس علی کو تم پیش کر رہے ہو یہ کون ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ الحمدللہ میں نے اپنی اس محبت اہل بیت اور صحابہ کو بنیاد بنایا۔ دیکھیں مانتے سبھی ہیں، شہادت کا جلسہ کون نہیں کرتا، شہادت کا اجتماع کہاں نہیں ہوتا، لیکن جو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جو امام علی مقام کے اس کی تقریبات میں باہو کے آستانے پر ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہیں دکھا ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ایک جگہ پہ تو مجھے ایک سوال انہوں نے کیا، یہ اس تو عروج سے ہے، خوشی سے ہے، تم امام حسین کا عرس منا کر کس بات کی خوشی کرتے ہو؟ میں نے کہا جس حسین نے میرے کی انی پہ چڑھ کے قرآن سنائے۔ تمہارا حسین کوئی اور ہے، ہمارا حسین مرا ہی نہیں، ہمارا حسین وہ ہے جس نے اس حال میں موت کو قبول کیا کہ سر سجدے میں تھا۔ یہ مشن حسین، ہم اس کا عرس مناتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، مجھے پوچھنے لگے آپ غم حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن غم چھوٹی چیز ہے، حسین بہت بڑا، مشن حسین بہت بڑی چیز ہے۔ آج اللہ کے فضل سے تخبیر ٹی وی نے اپنا سفر مکمل کیا ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے اب کوئی زبان اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی عظمت کو اس لیے نہیں جھٹلا سکتی کہ ہم نے یہ ثابت کیا حسین سے بڑا صحابی کون ہو سکتا ہے۔ نبی کو دیکھنا، نبی کا دیدار کرنا اگر صحابیت ہے تو بتاؤ جس صحابی کے لیے ہو نبی نے اپنے سجدے لمبے کیے وہ کیسا صحابی؟ ہم نے یہ ثابت کیا کربلا کے قافلے میں شہید ہونے والوں میں علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی تھا، وہ کیا رشتہ؟ اور آج اللہ کے فضل سے ہم اس بات کا عزم کر چکے ہیں، نبی کی ولادت سے، نبی کے میلاد سے، نبی کے آنے سے، نبی کے جنم گھر ہونے سے اللہ نے جو ہدایت کا دروازہ ہم پر کھولا اور 14 صدیوں پہلے نبی نے اپنے ان صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، لوگوں بتائے کیا میں نے اپنے اللہ کا دین تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ عرض کی آقا ادا کر دیا ہے، مولا گواہ ہو جا میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ فرمایا اب تمہارے ذمہ لگاتا ہوں جو لوگ آج یہاں نہیں ہیں یہ باتیں تم نے ان تک پہنچانی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کتنے عزت والے تھے کہ انہوں نے صحابہ کی عظمت کے مشن کو جاری رکھا، اور آج 1400 سال کے بعد ہمارا جو عقیدہ ہے یا رسول اللہ کے نعرے کا یہ داغدار نہیں ہوا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی عقیدہ محبت رسول کے نتیجے میں خدا کی دوستی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ فرقے بے شمار ہیں، کسی فرقے میں مجھے کوئی داتا دکھا دو، کوئی خواجہ دکھا دو، کوئی غوث دکھا دو، کوئی باہو دکھا دو، کوئی مجدد دکھا دو، معلم نظر آئیں گے، مدرس نظر آئیں گے، محدث نظر آئیں گے، مفسر نظر آئیں گے، لیکن بڑے علم ادب نہ سیکھے گا۔ قیل
لینا علم کو پڑھ کے ہو. میں اپنے غوث پہ قربان جاؤں. جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی ماننا چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں رمضان کی حالت. اور علاقے کے لوگ اگر کبھی رمضان کا چاند چڑھنے پر یا عید کا چاند چڑھنے پر ان کو تحقیق نہ ہوتی کہ رمضان شروع ہو گیا یا نہیں ہوا، عید کا چاند ہو گیا یا نہیں ہوا، وہ سیدہ کے دروازے پر آتے اور پوچھتے آج عبد القادر جیلانی نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا. اور پھر آپ غور سے سنیں اس بات کو. جب آپ علم کے حصول کے لیے بغداد جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے جب قافلے کو لوٹنا شروع کیا اور ایک ڈاکو نے آپ سے بھی آ کر پوچھا بھی آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں. اس نے کہا شاید مذاق کر رہے ہیں. دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، بعد ڈاکو کی سردار کو پہنچی. اس نے آ کر پوچھا، فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار کہاں ہیں؟ آپ نے نکال کر دے دیے. اس نے کہا بڑی حیرت ہے، اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں تو یہ پیسے نہیں مل سکتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ چھپائے نہیں، ہمیں بتا دیے؟ فرمایا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا سچ بولنا. اتنی بات کوئی بھی کر دے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن گفتہ اللہ ہوا تھا، گرچہ از حلقوم میں عبداللہ ہوا تھا. جب اللہ کا بندہ بولتا ہے تو اس کے لبوں پر رب بولتا ہے، اس کی بات اپنی بات نہیں ہوتی ہے. اب چونکہ کسی عام انسان کی بات نہیں تھی، عبد القادر جیلانی کی بات تھی. کتنی بڑی ہستی ہوگی جن کو سلطان العارفین نے یوں پکارا، سن فریاد میرا نے میرا میری عرض سنی کنتھر کے بیڑ آ رہا میرا بچ کپڑا جتے مچ نہ بہنے ڈر کے. پیر جیلانی محبوب سبحان میری خبر لے وہ جھٹ کر کے. پیر میرا ملا جلانے باہو وہ گدی لندے تر کے. اس ہستی کی اتنی شان، اتنا آپ نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا تھا. ڈاکوؤں کے سردار پر لرزہ طاری ہو گیا، طائب ہوا وہی، سارے ڈاکو طائب ہو گئے. اب دوران تعلیم جب آپ بغداد میں تھے تو ایک دفعہ پتہ چلا سب کو کہ کوئی اللہ کا کامل بندہ آج بغداد میں آیا ہوا ہے. تو حضور شیخ سید القادر جیلانی نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ آؤ ذرا ملاقات تو کریں. تو 3 دوست چل پڑے. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ابن سقا، میں اور عبد القادر جیلانی ہم اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے چل پڑے. راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا بھئی آخر وہاں جا کر کریں گے کیا؟ ابن سقا کہنے لگا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا ہی جائے. عبداللہ تمیمی کہتے لگے میں نے بھی سوال تو کرنا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے جواب کیا دیں گے. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ بھائی ہم نے سوال کیا کرنا ہے، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ فیض کتنا دیتے ہیں. اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کے اس بندے کے قہر و جلال کا بھی ایک عالم تھا. ابن سقا کو فرمایا کہ تیرے ماتھے میں، تیرا سوال کیا اس کا جواب دیا اور فرمایا تیرے ماتھے میں ابتدا کیا تو مرتد ہو کر مرے گا. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں مجھے کہا کہ تو اس حال میں ہوگا کہ کانوں کی لوگوں تک تو محبت دنیا میں کھول جائے گا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو گلے سے لگا کر فرمایا
کہ میں تمہیں بغداد کے منبر پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تیرا یہ اعلان سن رہا ہوں کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، سارے اولیاء تیرے قدموں میں اپنی گردنیں جھکائے۔ کیا تربیت دی ہے؟ آپ تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ غیبتیں کرنے کا سلسلہ کیا ہے؟ پھر یہ تہمتیں لگانے کا سلسلہ پھر کیا ہے؟ ہاتھ بھی چومتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ روحانیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو دعوت تم کر دو، روحانیت اس بات کا نام ہے کہ تمہارا سینہ نبی کے پیار کا مدینہ بن جائے۔ حضرات گرامی، آج پوری امت کو تربیت کی ضرورت ہے، آج پوری امت کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ کیا اس قوم کی مائیں بانجھ ہو جائیں گی؟ کیا وہی بیٹے پیدا ہوں گے جو والدین کو خون کے آنسو رلائیں گے؟ کیا مائیں ایسی بیٹیوں کو جنم دیں گی جو اپنی مرضی سے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دے گی؟ ہمارا سفر تو جاری ہے۔ آؤ دیکھو، میر پور میں آزاد کشمیر 5 کروڑ کی لاگت سے قوم کی ان بیٹیوں کو میں تو آج بھی پروان چڑھا رہا ہوں جنہیں زمانے نے غریب اور یتیم کہہ کر دھتکار دیا تھا، میرے باہوں میں ان کو اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے سال کیا قصور تھا ان کا؟ بغداد میں یتیم ہونے والے بچوں کا کیا قصور تھا؟ میں 12 ربیع الاول کی رات پچھلے سال غوث کے قدموں میں تھا، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہاں کے حالات دیکھے۔ بغداد شہر کا کوئی ایسا محلہ نہیں یا رسول اللہ کہنے والوں کا جہاں علماء کے سر اس وجہ سے قلم نہیں کر دیے گئے کہ یہ محبت مصطفیٰ کا سودا دے رہے ہیں۔ صرف بغداد شریف کے اندر اس وقت 1 ملین سے زیادہ یتیم بچے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور یہ بھی تحریک تکبیر کو اعزاز ملا کہ الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے ہم نے ہزاروں بچوں کو سپانسر کیا ہے، اور وہ جو غوث کی 11ویں کا لنگر ہے ان کے حقداروں تک پہنچائے ہیں۔ اس وقت میرے نیٹ ورک میں بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا کسی پر، یہ اللہ کا احسان ہے جسے چاہے وہ چنے۔ 25,000 بچے اور بچیاں بغداد سے لے کر فلسطین غازہ تک، لندن سے لے کر پاکستان تک، انڈونیشیا تک، الحمدللہ 25,000 بچے اور بچیاں جنہیں زمانے نے غریب اور یتیم کہہ کر دھتکار دیا تھا، آج وہ میرے نیٹ ورک میں عشق رسول کی منزل طے کر رہے ہیں۔ آج وہ بچیاں جو ہمارے پاس آئی تھی میٹرک پاس کر کے تو بچیاں تھیں، آج وہ ایم اے کر کے عشق رسول کا نصاب مکمل کر کے جس گھر کی بہو بنی ہے، جس بچے کی ماں بنی ہے، ان کے مقدر میں وہ سعادت لکھ دی گئی ہے جو کملی والے نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ ماں کی گود پہلی دستگاہ ہوتی ہے بچے کی تربیت۔ جو ماں خود نہیں جانتی قرآن کیسے پڑھا جائے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی مسجد میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھایا جا رہا، یقیناً یہاں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن آپ آئیں ایک دفعہ برمنگھم کے میرے مرکز میں ٹیچنگ جو ہماری
ٹیچنگ کیپیسٹی ہے. 30 ٹیچر ہیں مصر سے، لیبیا سے، سیریا سے، اسپیشلی ان کو الازہر کے فارغ التحصیل. اور جو بچے ہمارے پاس تیار ہو رہے ہیں قرآن اکیڈمی کے نور کے حوالے سے، انشاءاللہ کبھی آپ پروگرام بنائیے، ان استادوں کو بھی لاؤں گا، ان بچوں کو بھی لاؤں گا، وہ آپ کو قرآن سنائیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے. حضرات گرامی، ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. میں آپ کو تصوف کے نام پر، میں آپ کو روحانیت کے نام پر صرف اس لیے بھرتی نہیں کر سکتا کہ آپ میرے نعرے لگائیں. مجھے تو ناموس رسالت کے لیے شمع رسالت کے پروانوں کا ایک پورا قافلہ چاہیے جو مدینے والے کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. پچھلے ہفتے آپ نے نہیں دیکھا کراچی میں جو شو ہوا ہے، یہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. جس طرح مرد عورتیں اسٹیج پر ناچے ہیں کنجر خانہ، ہم نے دیکھا ہے سر، آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ اب ہم خاموشی سے نہ بیٹھیں؟ جس طرح یہاں رہ کر کتنی محنت مزدوری کر کے دن رات ایک کر کے آپ پیسے کماتے ہیں، اپنے وطن سے کتنا پیار ہے، وہاں رہنا بھی نہیں ہے، کروڑوں روپے کوٹھیوں پہ لگا دیے ہیں. اچھا کیا، اپنی دھرتی سے پیار کیا ہے، لیکن کیا اس ملک کو بچانا ضروری نہیں ہے؟ ملک نہیں بچے گا تو کوٹھیاں کہاں سے بچیں گی؟ آج کیا ہے بلوچستان کے نام پر پاکستان کے دشمنوں کو ٹاک شوز میں بلایا جا رہا ہے، کھلے بندوں ان سے پاکستان سے علیحدگی کی باتیں کروائی جا رہی ہیں. کیا ہمیں آنکھیں نہیں کھولنی ہوگی؟ میں آخری ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں حضرات آپ کو. ایک عورت کے بچے پر ایک اور عورت نے دعویٰ کر دیا، عدالت میں کیس پہنچا. ہر 2 عورتیں کہہ رہی ہیں ہمارا بچہ. جب کوئی صورت نہ بنی تو صاحب عدل نے کہا اچھا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک حصہ ایک ماں کو دے دیا جائے، دوسرا دوسری کو دے دیا جائے. اب جو اصل ماں تھی نا وہ تڑپ گئی، کہنے لگی اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، اس کو ہی دے دو، زندہ رہا تو دیکھتی تو رہوں گے. آج پاکستان کو بچانا انہیں ہے جن کے آبا و اجداد کے خون، جن کی ان ماؤں کی عزتیں، جن کی ان امجاد میں سے عورتوں کی ناموس کو لوٹا گیا پاکستان کے لیے، اور انہوں نے بڑی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آج ان کی روح ہم سے پوچھتی ہے. جس پاکستان کا پاسپورٹ لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہو، جس پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے تمہیں یورپین نیشنلٹی مل رہی ہے، برٹش نیشنلٹی مل رہی ہے، تمہیں کاروبار زندگی مل رہا ہے، کیا اس پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کرو گے؟ کیا یہ فریاد میں اس کرپٹ حکومت کے پاس لے جاؤں جس نے ہمیں بیچنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی؟ یہ فریاد ہم مدینے والے کی بارگاہ میں لائیں ہیں، اور آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں. میرا یہ کوئی ٹائٹل میرے لیے اتنی قیمت کا لائق نہیں ہے کہ میں کوئی پیر طریقت ہوں. ویسے بڑی خوش قسمتی میری یہ ہے کہ باہو کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں. دنیا مانے یا نہ مانے میں تو پیر ہوں. میری پیری کو اس لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ سلطان العارفین کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پیر بن جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم، اس اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جس دن سے مدینے والے کا دامن پکڑا ہے، جس دن سے مجھے باہو نے شعور دیا ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے، اس دن سے لے کر آج کی یہ سانس تک
کبھی غداری نہیں کی. میں وفادار نبی سے رسول ہوں. میں آپ سے پیلی مرید اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں. میں تو آپ سے پیلی مرید اس لیے کرتا ہوں کہ آؤ ہم مدینے والے کے نام پر کیا کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آج وقت آ گیا ہے اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں. پاکستان کے 5000 سے زائد آستانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھیں گے. اب ہم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے جو لوگ کافر کے نوکر ہیں. یار اگر ہم برطانیہ کی پارلیمنٹ میں میلاد کے اجتماع کر سکتے ہیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیوں نہیں پاک کیا جا سکتا؟ اور یہ تبھی ممکن ہے میرے دوستوں کہ یہاں سے لے کر پاکستان تک، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لاکھوں سر کسی سیاست کے لیے نہیں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اعلان کر دے ہمیں موت تو قبول ہے لیکن ناموس رسالت کے غداروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ بات فرقوں کی نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. کوئی لوٹتا ہے تو 100 بار لوٹے، کوئی بگڑتا ہے تو 1,00,000 بار بگڑے. جان تو جانی ہے. اگر مدینے والا قبول کر لے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ مرکز، یہ مسجد روٹرڈیم کے غیور مسلمانوں کی محبتوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. اور یہ بڑی سعادت مندی آپ کی کہ آپ کو ایک ایسی ہستی امامت کے لیے اور قیادت کے لیے اور سیادت کے لیے ملی ہے جو حقدار سیادت بھی ہے. 5 سال پہلے بھی اتنی ساری مسجد تھی. 5 سال میں جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے اور جو جوانیاں تھیں وہ اور زیادہ باشعور ہو گئی ہیں. جو بہت زیادہ جوانی کے جوبن سے نکل کر اگلی دنیا میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. کیا وقت نہیں آ گیا کہ میں آپ سے یاد کروں ہالینڈ کی سرزمین پر روٹرڈیم میں یہ مرکز اسلام اتنا وسیع کر دیا جائے، اس میں اتنے وسعتیں بھر دی جائیں اور اس میں ناموس رسالت کے تحفظ کی بات ہے. جب آپ کسی بیٹی کے بے وفا ہونے پر ہمارے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو خون کے آنسو رونے کے علاوہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ کی یہ مسجد، آپ کا یہ ادارہ ان بچیوں کی پناہ گاہ بن جائے جنہیں عشق رسول کے نور سے اتنا سوار دیا جائے کہ ان کی نگاہیں کسی سکھ پر نہ جائیں، کسی ہندو پر نہ جائیں. میں پرسوں پچھلے ہفتے اٹلی میں تھا. اس ماں کے آنسو مجھے نہیں دیکھے جاتے تھے جس نے اپنی بچی کو ایک سکھ کے ساتھ زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش میں مصروف دیکھا. کیا ہماری بیٹیاں اب سکھوں کے بیٹے پیدا کریں گی؟ کیا ہماری بیٹیاں اب ہندوؤں کے بچے پیدا کریں گی؟ کیا ہماری غیرتیں اتنی مر چکی ہیں؟ کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس بیٹی کو اسکول اور کالج میں بھیجنے سے پہلے عشق رسول کا ایسا نشہ پلا دے کہ اس کی نظر خیر کی طرف نہ جائے؟ کالج میں، یونیورسٹی میں ہو، ورک میں، آفس میں، جہاں بھی ہو، اس کی نگاہ گنبد خضرا کے نخیل کی طرف. کیا یہ وقت نہیں آ گیا؟ کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ اور میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ذکر و فکر سے بات نہیں بنے گی، صرف تقریروں سے بات نہیں بنے گی. آئے میرے پاس 1 سالہ فلی ایمان کوالیفائڈ ایمان کورس میں نے شروع کیا برمنگھم میں. 16-18 پلس نوجوان آئے میرے پاس، 1 سال کے اندر کوالیفائڈ ایمان بنا کر واپس بھیجوں گا.
4 سال میں کوالیفائڈ اسکالر، مفتی، قاضی، خطیب، عالم، عاشق رسول بنا کر بھیجوں گا۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ تمہاری جوانی کو بے لگام ہونے دینے کی بجائے اس کو عشق رسول کی لگام چڑھا دی جائے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مدینے والے آقا کی محبتوں پر قربان ہوا جائے؟ کملی والے آقا نے یہ فرمایا نہیں تھا جس نے میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جتنا میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی یتیم نہیں رہتا؟ کیا میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ حضرت سلطان باہو کو آپ کی چادر کی حاجت نہیں ہے؟ دادا صاحب پر چادر مت چڑھاؤ، میں تمہاری طرف سے ہر دربار پر ایک چادر چڑھا دیا کروں گا سال کے بعد۔ ان چادروں سے اپنے گاؤں کی یتیم بیٹیوں کی جہیز کیا؟ میرا باہو بڑا خوش ہوگا، میرا غوث بڑا خوش ہوگا، میرا دادا بڑا خوش ہوگا، پیر شاہ غازی بڑا خوش ہوگا۔ آج جو لباس تقویٰ ہم سے چھن چکا ہے، آج جو ضرب مومنانہ کی عادت ہمیں بھول چکی ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں بلکہ پیری مریدی برائے اور امتی اور مصطفیٰ کی جائے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ نماز پڑھنے والے جو نہیں پڑھتے ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، جو پڑھنے والے ہیں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والے ہیں، ایک لفظ ہے الحمد، دوسرا حرف ہے للہ، تیسرا حرف ہے رب، چوتھا حرف ہے عالمین۔ ایک ایک حرف ہر نماز پر سیکھتے جائیں، کتنے منٹ لگیں گے؟ کیا اس سے بڑی افسوس کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ 5 وقت کے پکے نمازی کو اذان دینی صحیح نہیں آتی، کہ اس سے بڑی شرمندگی کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کہ نماز درست نہیں ہے، ختم پڑھنا نہیں آتا، دعا مانگنی نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ ایک حرف روز کا 5 وقت 5 نمازوں میں ایک حرف روز کا سیکھنا شروع کر دیں، 365 حرف سال میں سیکھ جائیں گے اور زندگی میں کتنا کچھ سیکھ جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکتا، اور اس مسجد کا اور اس شہر کے لوگوں کا اس لیے بھی مجھ پر حق ہے کہ آپ نے سلطان العارفین کے دربار پر جو عظیم الشان مرکز تعلیمات بن رہا تھا اس میں آپ نے بہت محبت سے حصے ڈالے ہیں، اور وہ آپ کا مجھ پر قرض ہے۔ آپ اپنی مسجد کی توسیع کے لیے کام کا آغاز کریں، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ارادہ کریں انشاءاللہ، دیر نہ کریں، کل کا پتہ نہیں ہے، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے، سانس نکل جائے گی، ایک آدھ مکان نہ بھی مل سکا اور تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جنت والے مکانات کی ضرورت ہے۔ اپنی آپت سنوارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کے اس میلاد کے اجتماع میں اگر آپ یہ ارادہ فرما لیں، اگر آپ کی مسجد کی توسیع ہوتی ہے، کوئی ارادہ ہے؟ اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ تو آج سے اس کی بونی شروع کر دیں، پھر انشاءاللہ تکبیر ٹی وی پر آ جائیں، ہم پورا حصہ ڈالیں گے، اس لیے کہ آپ کی اور ہماری دوستی اور محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میرا اور آپ کا پیار اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ہی منظر کے راہی ہے، ایک مدینے والا ہماری محبت کا محور و مرکز ہے۔ میں نے کبھی بھی پیری مریدی کو بنیاد نہیں بنایا، وہ تو حصے میں آ گئی ہے تو نبھا رہے ہیں، ورنہ اس دور میں پیری مریدی وارا ہی نہیں کھاتی بھائی، اس دور میں پیری مریدی تو وارا ہی نہیں
کھاتی جہاں نتھو بھتو پیر بن گیا ہے. مجھے بتاؤ، ایک ہے ڈبہ پیر، ایک ہے ککر شاہ، ایک ہے ٹالی شاہ. ایسے حالات میں پیر کون کہلوائے گا؟ پیر کہلوانا تو بہت بڑا جرت کا کام ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے پیری بھی کی ہے تو در مصطفیٰ کی فقیری کے پہرے، اور پہلے دن سے جو عزم کر کے نکلے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر پچھلے چند سالوں میں ایسے بڑی کمال ہے آپ کی بھی، اگر کسی وجہ سے مجھے فرصت نہیں ملی تو آپ کو بھی فرصت نہیں ملی. یاد پیار کی بھی کوئی شکل تو ہونی چاہیے. لیکن میں اپنے اور آپ کے درمیان اس پیار کا جو سب سے بڑا ضامن ہے علامہ محمد حنیف صاحب، جن سے میری ملاقات ہوئی فرینکفرٹ میں، اور ان کی محبت یہاں تک مجھے کھینچ لائی. یہ سارا آپ کا اور میرا جو پیار ہے اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور جب تک اس ملت میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں، میرے اور آپ کے ملاپ کی وجہ سے نہیں، میرے اور آپ کے نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، میرا اور آپ کے ملنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مدینے والے کے دین کا جھنڈا جو ہے اس کے اٹھانے والوں میں کمی نہیں آئی. میری ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب سے. میں نے کہا میاں صاحب اب کیا کریں، کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اور ملاقات بھی جب مدینے میں، ملاقات بھی جب گنبد خضرا کی ہریالیوں کے سائے میں ہوئی. میں نے کہا مشائخ و علماء فیصلہ کر چکے ہیں، آپ بھی فیصلہ کر لو. سیاست بہت کر لی، اب مدینے والے آقا کی غلامی کا جھنڈا اٹھا لو. الحمدللہ ہم ایک عزم کے ساتھ چل پڑے ہیں، اور ہر سیاستدان کے دروازے پر دستک دیں گے، اسے ایک دفعہ احساس دلائیں گے بھئی ابھی کچھ نہیں گیا، واپس آ جاؤ، مدینے والے کے قدموں میں کملی والا تمہیں سنبھال دے، تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ نہ بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو ہمارا مدینے والا ہی کافی ہے. تو بس آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت کے تحفظ کے سفر میں آپ نظام مصطفیٰ کی بحالی کے اس منشور پر پہرا دینے کے لیے اگر کبھی آپ کے کانوں تک کوئی آواز پہنچی تو ساتھ دو گے؟ ذرا اونچی آواز میں کہہ دو، اور محبت سے کہہ دو، اور پیار سے کہہ دو، اور مزے سے کہہ دو. ذرا اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور میری اور آپ کی محبت دین کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو کامیاب فرمائے، اس مسجد کو کامیاب فرمائے، اور یہاں جو محبتیں جمع ہیں ان کا عروج رہے، اور اللہ کریم وہ وقت لائے جب یہ عظیم الشان مسجد، آج میں جب آ رہا تھا تو راستے میں گنبد والی اور میناروں والی ایک بہت بڑی مسجد میں نے دیکھی، اور میرے دل میں اس وقت سے یہ بات مچل رہی ہے کہ میں آپ کو ابھاروں، آپ کو کہوں کہ ایک مسجد ایسی یا رسول اللہ کہنے والوں تم بھی بنا. اور ظاہر ہے مسجدیں بنتی ہیں، جان لگانی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے، اس مالک کا اتنا کرم ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ڈال دے تو وہ بڑے سے بڑا حصہ عطا کر دے. ویسے میں جتنی مسجدوں میں آج تک گیا ہوں اور اگلی صفوں میں جو 5-7 ہوتی ہیں ان میں نے آج تک یہی دیکھا ہے، وہ کوشش کر کے چھوٹے سے چھوٹا سکہ نکال کر مسجدوں کو دیتے ہیں. کمال یہ ہے، حالانکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہو تو کرایہ اور ہوتا ہے، تھرڈ کلاس والوں کو اکانومی میں بھی کئی کلاسیں ہیں، آخری حصے میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ بہت سستے ٹکٹ پر سفر کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے جب اللہ کے گھر میں آیا کرو
تو یہ سمجھ کے آیا کرو کہ آج اللہ نے تمہیں بلا لیا ہے، اور کوشش کیا کرو بڑے سے بڑا سکہ، بڑے سے بڑا لوگ، تاکہ اللہ بڑے سے. میں صرف چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بندہ بڑا غریب تھا، تو غریبی کیا تو سخت تنگ آیا. جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں دہشت گردی میں اتنے بندے نہیں بنتے جتنے خودکشی کرنے والے ہیں. بھوک کیا تھا، مجبوریوں کی عادت تھی، بڑا ہی غریب تھا، بہت پریشان تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہا حضور اب تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ سے بات کریں تو ہمارے دن بھی کاٹ دیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اب نبی عرض کرے اور اللہ نہ مانے یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا جاؤ خوشخبری سنا دو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، جتنی عمر اس کی باقی ہے اس کے 2 حصے میں کروں گا، ایک حصہ غریبی کا ہوگا، ایک امیری کا ہوگا. اس کی مرضی ہے، پہلے امیری لے لے پہلے غریبی لے لے. جناب موسیٰ نے آ کر فرمایا بھی دیکھو اللہ نے تمہاری سن لی ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ پہلے امیر بننا ہے یا بعد میں امیر بننا ہے. اس نے کہا جی میں نے پہلے ہی امیر بننا. آخری حصہ غریبی کا، پہلا حصہ امیری کا. بیوی نے کہا، دوستوں نے کہا اللہ کے بندے آخری عمر میں غریبی لے لو امیری لے لو، یہ مفت میں امیری پھر ختم ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، اب جو امیری کا وقت تھا نا وہ ختم ہو گیا، لیکن امیری نہیں ختم ہوئی، غریبی نہیں ہے، اور امیر ہوتا چلا. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے، دیکھا باغات بڑھتے جا رہے ہیں، کارخانے بڑھتے جا رہے ہیں، جنس بڑھتی جا رہی ہے. فرمایا تمہارا امیری کا دور ختم نہیں ہوا. حضور دور تو ختم ہوا، امیری نہیں ختم ہوئی. مولا یہ کیا راز ہے؟ فرمایا اس نے ہم سے سودا کر دیا، جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، ہماری راہ میں خرچ کر دیتا ہے. آج چودھری نصر اقبال صاحب میرے ساتھ مشائخ علماء میں میرے ساتھ یہ مرکزی نائب صدر ہے. میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جب میں پچھلے سال دربار شریف پر 100 کمرے کا کمپلیکس بنا رہا تھا. اس وقت 4 کیمپس بن چکے ہیں، اور میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کوئی آپ کا بچہ، کوئی آپ کے عزیز و اقارب میں سے مڈل پاس 4 سال کے لیے میرے پاس آ جائے، ایف ایس سی کر کے نکلے گا، کسی نہ کسی میڈیکل کالج کو کوالیفائی کرے اور ساتھ عشق رسول کا نصاب بھی پڑھے. تو میں نے، انہوں نے کہا جی مجھے کہنا کہ آپ بتائیں میں کتنے کمرے تعمیر کروں. میں نے کہا جی آپ 5 تن پاک کے نام پہ 5 کریں. انہوں نے کہا وہ تو میں کروں گا، میں 4 اور بھی کروں گا. ایک حضور غوث پاک کے نام کا، ایک سلطان العظیم کا نام، ایک اپنے مرشد کے نام. مطلب یہ ہے اللہ دیتا ہے، اس کے دیے کو دیتے رہو گے، کام نہیں ہوگا. آج آپ سب ارادہ کر لو، مسجد پیسوں کے بغیر نہیں بنتی. آپ کو کسی عرب ملک میں پیسے نہیں دینے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اگر پیسے لو گے تو پھر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو آج اب کرتے ہیں. اس لیے کرنا تم نے ہے. میں ایک تجویز دیتا ہوں، حاجی سے مہینے بعد کام شروع ہونا ہے. اگر ہر آدمی آج سے ارادہ کر لے، اپنی جیب میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اپنے دوست احباب سے کاپی لیں، ان سے 1,000 یورو ہر آدمی کوشش کرے. کیسی تجویز ہے؟ ہم یہی کر رہے ہیں، سبحان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ارادہ کر لیں، جو ساتھی جن کو اللہ نے دیا ہے یہ 1,000 یورو آپ کا ختم نہیں ہوگا، مرتے دم تک اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. جن کو اللہ نے دیا وہ دیے، دینا کس کو؟ اللہ کے گھر کو دینا ہے. اور دنیا پر دھرتی کے کسی کونے میں، اور آپ اگر تکبیر ٹی وی دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہر ہفتے اتوار کو کسی نہ کسی مسجد کے لیے جب اپیل ہوتی ہے تو 60-70 ہزار پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ سے کم نہیں ہوتی ہے. اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو قافلہ شروع کیا تھا عشق رسول کا، آج اس کی وجہ سے سینکڑوں مسجدوں کو تعمیر کا حسن مل گیا ہے. اور انشاءاللہ ایسی مساجد جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، جن میں وفائے مصطفیٰ ہے، جن میں ناموس رسالت کی قدردانی ہے، ان مسجدوں میں آنے والے نوجوان، ان مسجدوں میں رہنے والے نمازی انشاءاللہ وہ تقوی و طہارت کا معیار بن کر کائنات والوں کو پیغام عشق رسول دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات
حضرات گرامی، جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ والا شان اپنا درد جگر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو مقبول فرمائے اور آپ کی ان کوششوں میں ہم سب کو آپ کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین مدین کا کام جو کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اب سب حضرات صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی اللہ کے گرامی